پہرو پہ مدینے پہ پھر روتا ہوا تیرے در پہ مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اعتراف کمال میں مقابلہ حسن تقریر کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمید احمد وارثی، اور آج ہمارے اعتراف کمال میں مقابلہ حسن تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام کا حق مسلمانوں پر۔ بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، اور آپ لوگوں کے کمنٹس میں نے پڑھے اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے مل کر یہ خواہش ظاہر کی، انہوں نے یہ آرزو کی، جو ہمارے ججز موجود ہیں ان سے ہم ایک موضوع پر روشنی بھی ڈلوائیں، کہ وہ روشنی ڈالیں اور ان کا انداز بھی سنیں اور وہ کیسے وضاحت کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے کمنٹس تھے۔ تو آج آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ سید نظام الدین صاحب موجود ہیں اور نہال احمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں بلا کسی تمہید کے میں نہال احمد صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسلام کا حق مسلمانوں پر، اس پر روشنی ڈالیں۔ جی سر۔ السلام علیکم۔ اسلام کا حق مسلمانوں پر، بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے حق کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سیکنڈ پارٹی کے فرض کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ اسلام کا حق مسلمانوں پر، تو یعنی کہ مسلمانوں کے فرائض کی ہم بات کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا فرض میرے نزدیک کم ٹائم میں بندگی ہے، شکرانہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب ہم ایک سانس لیتے ہیں تو ہم پر دو شکر واجب ہو جاتے ہیں، ایک سانس لینے کی اور اس کو دوبارہ ریلیز کرنے کی، بس یہی بندگی ہے، یہی ہم پر فرض ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہی فرض ہے کہ جتنا زیادہ ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ ہمارے تینوں آج کے موضوع پہ تقریر تیار کر کے آئے ہیں، تو لہٰذا میں اپنی گفتگو یہاں ختم کرتا ہوں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کے کمنٹس تھے کہ ہمیں جو ججز موجود ہیں ان سے بھی سننا ہے، آج یہ ذمہ داری میں نے نہال احمد صدیقی صاحب کو دے دی تھی کہ آپ آج روشنی ڈالیں گے ہمارے موضوع پر، اور موضوع بڑا ہی خوبصورت ہے کہ اسلام کا حق مسلمانوں پر۔ ہمارے ساتھ آج یہاں پر 3 پارٹیسپینٹ موجود ہیں جو آج اسی موضوع پر تقریر کریں گے۔ ان کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں۔ ہمارے جو آج کے پہلے شریک ہیں محمد ابراہیم، آپ کا تعلق محمد علی جوہر اکیڈمی سے ہے۔ ہمارے آج کے دوسرے شریک سائم افتخار، آپ کا تعلق ناصرہ پبلک اسکول سے ہے، اور ہمارے مقابلہ حسن تقریر کے آج کے آخری پارٹیسپینٹ حذیفہ رزاق، آپ کا تعلق ڈویژن اسکول سے ہے۔ یہ تینوں پارٹیسپینٹ یہاں پر موجود ہیں، ان کو شرائط ہم بتا چکے ہیں، اور پہلے یعنی کہ یکم رمضان المبارک سے جو شرائط ہمارے مقابلے کی ہیں وہ آپ بھی سماعت کر رہے ہیں، تو اس لیے وقت ہم زیادہ نہیں لیں گے اور ہم مقابلے کی جانب بڑھیں گے۔ ججز سے اجازت ہے مقابلہ شروع کریں؟ مقابلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے پہلے شریک محمد ابراہیم۔ کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں سے دلوں کو بھی آپ دیدہ کر دے۔ جناب صدر السلام علیکم۔ آج مجھے اپنی قسمت پر رشک ہو رہا ہے، اور میں مالک دو جہاں کا شکر گزار ہوں کہ آج مجھے وہ بات کہنے کا موقع ملا ہے جس کے لیے ہم سب کو اس جہاں میں بھیجا گیا، یعنی اسلام کا حق مسلمانوں پر۔ صدر علی وقار، اسلام کے لغوی معنی خود کو مکمل سونپ دینے کے ہیں اس رب کے آگے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ یہ لفظ امن و سلامتی کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کی بنیاد اللہ کی حاکمیت ہے جو ایک مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے، اور اس کا مسلمانوں پر حق یہ ہے کہ وہ قانون الہی کے آگے جھک کر اس پر عمل پیرا ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ احکام الہی اور سنت رسول تمام شعبۂ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔
جناب والا دراصل اسلام نام ہے اللہ کی یکتائی کا، اسلام نام ہے قرآن کی سچائی کا، اسلام نام ہے دین کی کاملیت کا، اسلام نام ہے قانون الہی کی اطاعت کا، اسلام نام ہے رسول کی رسالت کا، اسلام نام ہے کلمے کی شہادت کا۔ جناب والا ہمیں دیکھنے والا، سننے والا، ہم سے معاملہ کرنے والا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بارے میں اچھی رائے قائم کرے۔ ہم مسلمان ہیں اور اس عظیم ہستی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جسے اللہ نے امام انسانیت کے خطاب سے نوازا۔ بقول شعر میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جناب صدر، اسلام کا مسلمانوں پر یہ ہے کہ اسلام کی گہری بصیرت حاصل کی جائے۔ خدا کے نزدیک دین تو بس اسلام ہی ہے، اسلام کو چھوڑ کر جو طریقے زندگی میں اختیار کیا جائے خدا کے نزدیک اس کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں۔ جناب صدر، اس نفس نفسی کے دور میں، اس مارا ماری کے عالم میں، اس بھیڑ چال اور بدحال زمانے میں ہم دین اسلام کا حق ادا کرتے ہوئے اچھائی کی ایسی شکل کاری کریں کہ اس دنیا کی ظاہری و باطنی آلودگی ختم ہو جائے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے مقابلے کے پہلے شریک محمد ابراہیم، اور آپ نے دیکھا کہ آج جو ہمارے ساتھ یہاں پر پارٹیسپینٹ موجود ہیں ان کا کس طرح جوش و ولبلہ، کس طرح آج جوبن پر ہے۔ آج ہمارے جو مقابلے کے دوسرے شریک ہیں سائم افتخار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی السلام علیکم۔ ہماری زندگی میں ہزار کوتاہیاں ہی سہی، لیکن اسلام بہرحال ہمیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ ہمیں بجا طور پر فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم اسلام کے نمائندے ہیں اور ہماری زندگی اسلام کی ترجمان ہے۔ ہماری زندگی صحیح یا غلط اسلام کی ترجمانی کر رہی ہے۔ ہم مسلمانوں پر اسلام کا یہ حق ہے کہ بندگان خدا کو اللہ کی طرف راغب کریں۔ صدر علی وقار، ہمیں دیکھنے والا، ہمیں سننے والا، ہم سے معاملہ کرنے والا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بارے میں اچھی رائے قائم کرے۔ ہم مسلمان ہیں اور اس عظیم ہستی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امام انسانیت کے خطاب سے نوازا ہے۔ ہم مسلمانوں پر اسلام کا یہ حق ہے کہ برائی کو مٹانے اور بھلائی قائم کرنے کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ رہیں، کیونکہ یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہی ہمارے وجود کا مقصد ہے۔ اسی کام کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کے عظیم لقب سے سرفراز فرمایا ہے۔ بقول شاعر میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ صدر علی وقار، مسلمانوں پر اسلام کا یہ حق ہے کہ اسلام کی گہری بصیرت حاصل کی جائے، کیونکہ خدا کے نزدیک دین تو بس اسلام ہی ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر جو بھی طریقہ زندگی اختیار کیا جائے اس کی خدا کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسلام کے لغوی معنی جھکنے اور فرما برداری کرنے کے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لفظ امن و سلامتی میں بھی آتا ہے۔ اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات بھی ہے۔ اس کا مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ قانون الہی کے آگے جھک کر اس پر عمل پیرا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ احکام الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تمام شعبہ زندگی میں رہنمائی کرتا ہے۔ شکریہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے مقابلے کے دوسرے شریک سائم افتخار، اور مقابلہ حسن تقریر کے آخری شریک حذیفہ رزاق۔ صدر گرامی السلام علیکم۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام پر ایمان کامل رکھتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، انسان کی ایک فطرت ہے، اور اسی فطرت انسانی پر ہمارا اسلام قائم و دائم ہے۔ اسلام کے ہم پر بے شمار تقاضے ہیں، لیکن اس مختصر وقت میں وہ بیان کرنا ممکن نہیں۔ صدر گرامی، اسلام کا ہم پر یہ تقاضا ہے کہ خود اس دین پر خلوص کے ساتھ عمل کریں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ جب ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو مخلص اور کامل مسلمان بن کر خدا کی بندگی کا حق ادا کریں۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے دوسرے بندوں تک اسلام کی دعوت پہنچائیں، اسلام کا نمائندہ بن کر اس طرح زندگی گزاریں کہ قول و عمل سے لوگ اسلام کو سمجھیں اور سیکھیں۔ تحریر،
تقریر گفتگو سے ہم ہر وقت اسلام کی نمائندگی کریں، اپنی خانگی، سماجی اور شہری زندگی اور اپنے اخلاق سے بھی اسلام کے تقاضے پورے کریں۔ صدر گرامی، ہم پابندی سے نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے رہیں، اور اگر استطاعت ہو تو حج پر بھی جائیں، اسلامی وضع و قضا کے پابند رہیں، حلال و حرام کی تمیز میں نہایت حساس رہیں، نوافل و اذکار، صدقہ و خیرات کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، اس لیے کہ ہمیں مسلمان ہونے کا احساس رہے۔ صدر ذی وقار، اسلام کو ماننے والے تعداد کے اعتبار سے دنیا بھر میں دوسری عظیم اکثریت ہے۔ ہمارے پاس ہر طرح کے وسائل و ذرائع بھی ہیں، ہمارے پاس کوئلہ بھی ہے، پیٹرول بھی، لوہا بھی ہے، سونا بھی، ہم دولت مند بھی، اور دنیا کے بے شمار ملکوں میں ہماری حکومت بھی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے ہم اسلام کے تقاضوں سے غافل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے بے سبحان اللہ۔ شمار وسائل، دولت و حکومت کے باوجود آج بھی سب سے زیادہ ذلیل و خوار اور بے وزن ہم مسلمان ہی ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے مقابلے کے آج کے آخری شریک حذیفہ رزاق، اور ججز کی جانب بڑھنا ہے کیونکہ ان کی پرفارمنس دیکھنی ہے، ان کا رزلٹ دیکھنا ہے کہ انہوں نے پرفارمنس کیسی دی ہے، ہمارے ججز کو ان میں کیا کمی نظر آئی ہے، ان کی پرفارمنس اب کس لیول پر ہے، یہ ان کا رزلٹ بتائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے ایک بریک پر، آپ کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آنے کے ہم آپ کو ان کے جو رزلٹ ہے اس سے آگاہ کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں، اور اب ہمارا جو وقت ہے وہ فیصلے کی جانب جانا ہے، کیونکہ ان کا رزلٹ ہم نے دیکھنا ہے، اور ہم اپنے ججز کی جانب بڑھیں گے کیونکہ اس ماہ مبارکہ میں رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا ہی برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں وینس ٹی وی اتنا خوبصورت پروگرام کر رہا ہے۔ ہم ان کے رزلٹ کی جانب جاتے ہیں، اور ہمارے جو آج کے کمنٹس ہیں جو ان کے اصلاح پر ہوں گے، ان کی پرفارمنس پر ہوں گے، وہ نہال احمد صدیقی صاحب دیں گے۔ اور آج ایک مرتبہ پھر کیونکہ مشکل فیصلہ تھا اور ہم نے فیصلہ سنانے کے لیے جن کو چنا ہے وہ سید نظام الدین صاحب ہیں۔ نہال احمد صدیقی صاحب، آپ بتائیے کہ ان کی پرفارمنس کیسی رہی، کہاں پہ کمی تھی؟ اچھا، ان تینوں بچوں کو ہم مختلف پروگرام میں سن چکے ہیں، سائم کو بھی، حذیفہ کو بھی، اور ابراہیم کو بھی۔ جو سب سے زیادہ امپروو کیا ہے وہ ابراہیم نے کیا ہے، مطلب پچھلی بہت ساری پرفارمنس سے آج کی پرفارمنس بہت فرق ہے، اور سب سے زیادہ جو مایوس کیا وہ کیا ہے سائم نے۔ سائم کو کیا ہوا، کیوں بھول گئے، کیا وجہ ہوئی؟ آج سائم میں وہ چارج نہیں تھا، بیٹری لینا بھول گئے یا لائٹ گئی ہوئی تھی، بہرحال مجھے نہیں پتا، لیکن سائم نے جو ہے آج مایوس کیا۔ اور جبکہ حذیفہ جو تھے وہ جس طرح کرتے ہیں، جو ان کے اسٹائل ہے، اسی اسٹائل میں، اسی پیٹرن میں انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی، وہ اپنی جگہ پر اسٹل تھے۔ تو آج بھی یہی ہمیں نظر آیا کہ جو جس مطلب دونوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ محمد ابراہیم نے ترقی کی ہے اور سائم نے ہمیں آج مایوس کیا۔ وہ کرن نہیں تھا سائم میں جو پچھلی تقریروں میں ہم سن چکے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ مواد سیم تھا، تھوڑی بہت غلطیاں بھی تھیں جو درگزر کی جا سکتی تھی اور ہم نے کر دی ہیں۔ باقی ویسے تو سر فیصلہ تو آپ نے سر نظام صاحب کے لیے
آسان کر دیا ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے وضاحت کی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اب آپ کے لیے فیصلہ مشکل ہے. ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ تھوڑا مشکل میں آئیں، کیونکہ جو آپ کے اس کے بعد کمنٹس ہوتے ہیں اس میں مزہ بہت آتا ہے. تو سر فیصلے کی جانب اصل میں ایک بات یہاں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارا جو شعبہ ہے نا، ہم سکھاتے بھی ہیں. تو سکھاتے وقت جب بچہ ہمارے پاس پہلی دفعہ آتا ہے، پھر دوسرے پھر تیسرے سٹیج پہ آتا ہے، تو ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ ہاں اس میں کچھ، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے. جیسے بہرحال اب میں جو نا اب زیادہ اس پہ نہیں بات کروں گا ان تینوں پر. نظام صاحب کی طرف. جی سر. اچھا، اس میں ایک بات کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں جو نہال صاحب نے کہی ہے کہ ہم ان تینوں بچوں کو پہلے سن چکے ہیں. یہ وینس ٹی وی کے اوپر پہلی بار آئے ہیں، لیکن اتفاق یہ کہہ لیں کہ یہ ہمارے کانٹیکٹ میں، ہم ان کو مختلف پروگراموں میں، اپنی سکھانے والی کلاسز میں بھی ان کو دیکھ چکے ہیں. اس لحاظ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے. اور یہ بالکل بہت میرے لیے، تو میں نے ابراہیم کو تو میرے خیال ہے شاید سال کے بعد دیکھا ہے، اس سے پہلے میں سن چکا ہوں واقعی میں. تو اس وقت جب میں نے ابراہیم کو سنا تھا اس میں اور آج میں تو زمین آسمان کا فرق ملا. اسی طرح سائم میں بھی فرق ملا، لیکن وہ نیگیٹو فرق ملا. تو بس یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یاد کرنا، کیونکہ بچوں کے پیپر ہو رہے ہوتے ہیں، ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں، اسکولوں کی اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے شاید ان کو ٹائم کم ملا ہو. کچھ تقاریر بھی آپ لوگوں کی کچھ جملے اس کے اندر میچنگ میں آ گئے تھے، شاید کامن ہو گئے تھے، ایک جیسے ہو گیا ہوگا. اچھا، اب رزلٹ دینے کے لیے جو مجھ سے کہا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ وضاحت تو ہو چکی ہے کافی حد تک کہ کس کی کیا غلطیاں ہیں. تو اب بتانے کے لیے مجھ سے کہا جا رہا ہے تو پھر میں بتا دیتا ہوں کہ سائم افتخار اس وقت ہیں تیسری پوزیشن پر. آج کے اس مقابلے میں تیسری پوزیشن پر سائم افتخار. اور دوسرے نمبر پر آئے ہیں حذیفہ رزاق، اور کوالیفائی کر کے اگلے مقابلے کے لیے جانے والے ہیں کوارٹر فائنل میں جو ہیں وہ ہیں، ان کا نام ہے محمد ابراہیم. بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو. بہت مبارک. جو دوسرے اور تیسرے نمبر پر آئیں آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو. آپ لوگ کرتے رہتے ہیں، مقابلے کرتے رہتے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کوئی اتنی مایوسی کی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگ محنت اپنی جاری رکھیے، حوصلے کو بلند رکھیے انشاءاللہ. بلکہ اس رزلٹ کو جو ہے نا اپنا ایم بناتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے آگے آپ محنت کریں، تاکہ یہ کہ جو غلطیاں آج کی ہیں اور آپ کے حساب سے اور رزلٹ جو ہم سوچ رہے تھے پروگرام سے پہلے وہ نہیں آیا، تو اب آپ لوگوں کا بھی ذمہ داری ہے کہ اس رزلٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تیاری بہتر کریں. جی ناظرین، تو رزلٹ آپ نے سنا، دیکھا. یہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور محمد ابراہیم کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور سائم افتخار، حذیفہ رزاق، یہ دونوں بھی، ان کی بھی محنت ہے کہ پورے کراچی سے آڈیشن راؤنڈ کلیئر کر یہاں کوالیفائر راؤنڈ تک آئے ہیں. ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اس طرح کسی چینل پر آ کر اور وہاں پر ججز کے سامنے پرفارم کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. اور انہوں نے اس چیلنج کو لیا اور اس کو پرفارم کرنے کی کوشش کی ہے. تو ان کے لیے بھی ہم مبارکباد، اور وینس ٹی وی کو ایک مرتبہ پھر ان کے سی ای او، ان کی پوری ٹیم، ڈائریکٹر، پروڈیوسرز کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ ماہ مبارکہ میں، رمضان المبارک میں اتنا خوبصورت پروگرام اور ایک منفرد پروگرام اعتراف کمال، اس میں مقابلہ حسن تقریر کو آپ نے انعقاد کیا ہوا ہے. ان بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے، ان کو بچوں کو سنا بھی جا رہا ہے. اور بہت سارے لوگ ہمیں کمنٹس کرتے ہیں. ہم کیونکہ یوٹیوب چینل جو ہمارا ہے، فیس بک پیج ہے، اس پہ میں کمنٹس پڑھتا بھی ہوں آپ کے. تو جو لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور وہ یوٹیوب چینل پہ جا کر وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لنک پر کلک کر آپ ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ہے اس کو بھی جا کر وزٹ کریں، اور اپنے کمنٹس ہم سے لازمی شیئر کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سنے جاتے ہیں. آج آپ نے جیسا دیکھا کہ ہم نے نہال احمد صدیقی صاحب سے اپنے موضوع پر روشنی ڈلوائی ہے، اسی طرح جو آپ کے کمنٹس آئیں گے انشاءاللہ ان پہ عمل ہوگا. آپ مجھے دیجئے اجازت، ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان. فخر